اسکول کالج سے ایک آدمی کو ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا بچہ اس لت میں پڑ گیا، اسے علاج کرایا، پکڑا مارا پیٹا، علاج کرایا، اسپتال میں رکھا، وہ بھی رکھتے ہیں، سختی سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہو کے آ گیا، اسے ڈرائیور بنا دیا انہوں نے، کسی کا ڈرائیور، چلو اب کماؤ، گاڑی چلانے جانتا، ڈرائیور بن گیا، ڈرائیور بن کر پھر وہ عادی ہو گیا، وہ کہا تجھے تو ہم نے الگ کیا تھا اور ڈرائیور بنایا تھا، اس نے کہا میری میڈم کھاتی ہے، مجھ سے خریدواتی ہے، تو مجھے بھی عادت پھر پڑ گئی، جس کا میں ڈرائیور ہوں وہ کھا رہی ہے کروڑوں پتی، وہ منگاتی ہے، مجھ سے ہی خریدواتی ہے، کہاں ہے روکو گاڑی، جاؤ یہ لے کر آؤ، جاؤ، اور لو اپنے لیے بھی لے آؤ، پیسے بھی وہ دے رہی ہے، وہ کہاں کی پڑھی ہوئی ہے، مدرسے کی ہے وہ میڈم، کس مدرسے سے پڑھ کر گئی ہے، وہ ڈرائیور کسی مدرسے کا فاضل نہیں ہے، اسکول کی فوج، اسکولوں کی پود، کالجوں کی، چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں یہی حال ہے، پرائمری اسکولوں میں جو چھلیاں بیچتے ہیں اور مختلف چیزیں بیچتے ہیں، اس میں نشہ لگا کے بیچ رہے ہیں، وہ اس سے مزہ آتا ہے، وہ بچے اسی سے خریدتے ہیں، ہم نے تو اسی کی کھانی ہے، وہ اسی سے عادی ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں سب، اور ماں باپ شوق سے فیس دیتے ہیں کہ میرے چاند 50,000 تیرے لیے تو 1,00,000 بھی دوں گا، لیکن تجھے میں جہنم کے گڑھے میں پھینک رہا ہوں، پیسے دیکھ کر، بابا جہنم کے گڑھے میں تو مفت میں پھینکا جا سکتا ہے، اوپر سے پیسے بھی دیتے ہو، جب تک وہ فارغ ہوتا ہے یا ہوتی ہے اس وقت تک 10-10 50-50 لاکھ خرچ ہو چکے ہوتے ہیں تمہارے، اور تم نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا ایندھن بنایا، کالج یونیورسٹیوں سے بچانا پڑے گا، کالج یونیورسٹیوں کا ماحول برباد ہو چکا ہے، تعلیم کوئی نہیں ہے، کوئی تعلیم والی نہیں، جتنے ان کے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، وہ بھی نشئی ہیں، نمبر دینے کے لیے رشوت مانگتے ہیں، بچیاں نوجوان ہوتی ہیں ان سے رشوت مانگتے ہیں، شرمناک قسم کی رشوت، تمہیں نمبر 1-2 دوں گا، 2 بڑھا دوں گا، 4، بشرطے کہ تم میری یہ فرمائش پوری کر دو، یہ تقریباً ہر اسکول کالج میں ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک میں، تو ایسے غنڈے بدماشوں کو آپ اپنی بچیوں کا استاد بناتے ہیں، کہ یہ ہماری بچی کا استاد ہے، یہ ہمارے بچے کا استاد ہے، تو کیسے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنی شناخت اور واپس عزت واپس لینے کے لیے مذہب اور دین سے جڑنا پڑے گا، ورنہ فنا ہو جائیں گے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ہم بے نام و نشان ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، کفر دندنائے گا، کیونکہ آج کا جس طرح کا مسلمان ہے، یہ اگر 2 ارب ہے تو یہ 10 ارب بھی ہو جائے تو کفر کو اس مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں، کہتے ہیں ایسے مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں، اور پوری دنیا میں 11 ارب آبادی میں اگر 1 کروڑ صحیح پکے مسلمان ہو جائیں تو کفر کو آپ لگام ڈال دیں گے، کفر آپ کے سامنے سر نگو ہو جائے گا، مذہب سے مضبوط ہو، مذہب ہے اصل چیز، دین، عیسائیوں کا دین مسخ ہو چکا پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑ رہا ہے، یہودیوں کا دین مسخ ہو چکا اپنے دین کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ہندو نہیں چھوڑ رہا اور سکھ نہیں چھوڑ رہا، قادیانی نہیں چھوڑ رہا، حالانکہ کوئی کتاب نہیں ان کے پاس،